احباب 900 قریب آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کے موقع پر یہاں جمع کیا ہے۔ زندگی میں یہ وقت تمام کی خوشی کا وقت ہوتا ہے، اور اس خوشی کے موقع پر تمام خوشیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور وہ خوشیوں میں ایک بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالی زندگی میں ایک کامیاب مرحلہ لاتے ہیں ہر لڑکا کے اور ہر لڑکی کے حق میں، وہ ہے ان کو نیک صالح زندگی کا پارٹنر مل جانا اور ان کی زندگی کی عافیت والی ازدواجی فیصلے ہو جانا۔ یہ انتہائی کامیابی کی بات ہے۔ تو الحمدللہ جب فریقین، جب جانبین متحد ہو کر، متفق ہو کر، دونوں طرف سے جب لڑکا لڑکی کی نسبت کر دیتے ہیں تو تب جا کر تاریخ نکاح طے کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج کے دن کا انتظار لڑکی والوں کو بھی رہا، لڑکے والوں کو بھی رہا، اور مختلف قسم کے خوابیں لڑکی اور لڑکے والے دیکھا کرتے تھے۔ میری بچی کی شادی میں یوں کروں گا، میرے بچے کی شادی میں یوں کروں گا۔ وہ وقت آ گیا، لیکن ہمیشہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے، یہ کہے ہماری طبیعت، یہ کہے حضور کی شریعت، طبیعت ہماری چاہے جس طرف بھی چلے، ہم اپنی طبیعت کو روک کر، اپنی طبیعت کو موڑ کر، اپنی طبیعت کا رخ بدل کر حضور کی شریعت کی جانب کرنا، یہ ہر ایمان والے کا فریضہ ہے۔ اسی لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق نہ کر لیں۔ تو الحمدللہ اس وقت ہم لوگوں کا ایک امتحان ہے، کون کون اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق کیا، کون کون نہیں کیا۔ اب الحمدللہ شریعت کے مطابق کرتے ہوئے ہم نے پہلا اقدام یہ کیا، مسجد میں نکاح کو طے کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا النکاح فاجعلوہ فی المساجد، نکاح کو علانیہ طور پر کیا کرو اور نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ علانیہ طور پر کیوں؟ اس لیے کہ نکاح چھپ کر کرنے کی چیز نہیں ہے، نکاح کھلم کھلا کرنے کی چیز ہے، تاکہ کل کا دن کوئی بھی الزام آپ پر نہ لگایا جائے۔ آپ جس وقت کھلم کھلا نکاح کرتے ہیں تب پورے علاقے والوں کو پتہ چلتا ہے فلاں لڑکی کا فلاں لڑکے سے نکاح ہو چکا ہے، اب یہ میاں بیوی جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے چپکے چپکے سے نکاح کیا، پھر یہ لڑکا اجنبی یہ گھر کو کیوں آ رہا ہے، یہ لڑکی اس گھر کو کیوں جا رہی ہے، بہت سارے باتیں محلے میں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے کہا نکاح کا اعلان کیا کرو۔ نکاح میں سب کو بلانا ضروری نہیں ہے، نکاح کا اعلان کرنا ضروری ہے۔
فلاں کا فلاں سے نکاح ہو گیا، فلاں کا فلاں سے نکاح ہو گیا، فلاں کا فلاں سے نکاح طے پا گیا، اس کا اعلان کر دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ بِدَفٍ، چھیڑ جائے دف کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ دف اس زمانے میں اعلان کرنے کا آلہ ہوا کرتا تھا، اعلان کرنے کے لیے دف بجایا جاتا تھا، جہاں دف بجایا جاتا وہاں لوگ جمع ہو جاتے، کوئی اہم اعلان ہو رہا ہے، لوگ پوچھا کرتے تھے۔ میں بھی بچپن میں دیکھا ہوں قریے میں، جس وقت ہم لوگ ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، اہم اعلان میونسپلٹی کی طرف سے ہوتا تو سب لوگ بہت سارے دیکھے ہوں گے اپنے بچپن میں کہ وہ دف نقارہ بجایا جاتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے، کیا اعلان ہو رہا ہے، تو اعلان کیا جاتا تھا فلاں جگہ پر یہ ہونے والا ہے، فلاں جگہ پر وہ ہونے والا ہے۔ اس طرح حضور نے فرمایا کہ نقارہ بجا کر کہہ دیا کرو فلاں لڑکی کا فلاں لڑکے سے نکاح طے پا گیا، یہ دونوں میاں بیوی بننے والے ہیں، فلاں تاریخ میں بن چکے ہیں، فلاں تاریخ میں بننے والے ہیں، اعلان کر دیا کرو۔ تو مسجد میں نکاح کا جس وقت انعقاد ہوتا ہے آٹومیٹک اعلان ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ اعلان کی ایک سنت ادا ہو گئی۔ دوسری بات، مسجد میں انعقاد کی سنت ادا ہو گئی۔ تیسری بات، علماء فرماتے ہیں نکاح میں جو فرض ہے وہ ایک ہی فرض ہے، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین، نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب و قبول سے، دو گواہوں کی موجودگی میں، لڑکا اور لڑکی ان دونوں کا ایجاب و قبول ہو اور دو گواہ موجود ہوں، یہ فرض ہے، ہر حال میں یہ ہونا چاہیے۔ ایک واجب ہے، وہ کیا ہے؟ لزوم مہرین، مہر واجب ہے، مہر کا ادا کرنا لڑکی کے لیے لڑکے کے طرف سے یہ واجب ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے، یہ نکاح میں لازمی طور پر اس کا خیال رکھا جائے گا۔ علماء نے فرمایا مہر کا ادا کرنا واجب، اس کو ادھار مجبوری کے وقت میں کیا جائے گا، لیکن آج کل ولیمہ نقد مہر ادھار لوگ بنا دیتے ہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ ولیمے کو آپ ادھار کر دیجئے۔ ولیمے کو اگر آپ مکمل لوگوں کو دعوت میں نہیں بلا سکتے کوئی بات نہیں، آپ چائے بنا کر آپ سموسے کے ذریعے سے، جوس کے ذریعے سے، کھجور کے ذریعے سے ولیمہ کر دیجئے، ولیمے کی سنت ادا ہو گئی۔ ولیمے میں بکرا کاٹنا کوئی ضروری نہیں ہے، ولیمے میں بریانی کھلانا کوئی ضروری نہیں ہے، ولیمے میں شادی محل لینا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سب کے سب ہمارے بنائے ہوئے خرافات ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں کروڑ پتی تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عبد الرحمن اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن تم ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ یہ کس کو کہا؟ لکھپتی کو کہا، جو اس زمانے کے لکھپتی قرض لے کر کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ولیمہ قرض لے کر کرنا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں جو لوگ ولیمے کے لیے جو ایسی جگہ پر قرض لیتے ہیں جہاں پر سود کی آمیزش ہے تو ولیمہ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اتنا سخت فیصلہ ہے ولیمے کے سلسلے میں، لیکن ہم لوگ ولیمہ نقد چاہیے اور مہر کو ادھار بنا دیتے ہیں۔ مہر کو ادھار بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے حضور مجھے تو شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ جا کر تلاش کرو، باہر کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو لے آنا، یعنی اس زمانے کی رنگ جو ہم لوگ رنگ کہتے ہیں، لوہے کی رنگ مل جائے تو لے آنا۔ وہ گئے تلاش کیے، نہیں ملی، آ گئے، کہا حضور نہیں ملی، فرمایا پھر جائیے تلاش کیجئے، کہا حضور نہیں ملی، کہا پھر جائیے تلاش کیجئے، کہا حضور نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی کیا ہے تمہارے پاس بولو۔ کہا حضور جو ڈریس پہنا ہوا ہوں ما عندی الا ازاری یا رسول اللہ، جو لباس پہنا اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی سورہ یاد ہے کچھ؟ کہا جی ہاں یاد ہے۔ تمہارے بیگم کو پڑھا دو گے؟ کہا پڑھا دوں گا۔ آپ نے اسی کو مہر بنا کر نکاح کرا دیا۔ توجہ سے بات سمجھنا، آپ نے 3 امتحان لیے، لڑکے کا 3 امتحان لیا۔ پہلا امتحان یہ کمانے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر،
کہا جاؤ جا کر محنت کرو، محنت کیا۔ دوسرا امتحان، اس کے اندر محنت پر استقامت ہے کہ نہیں ہے، کہا جاؤ جا کر تلاش کرو، جا کر تلاش کیا۔ تیسرا امتحان، اس کے اندر کہیں کاہلی پن تو نہیں ہے، کہا جاؤ جا کر تلاش کرو، جا کر تلاش کیا۔ تینوں امتحان میں یہ بچہ پاس ہو گیا، یہ نوجوان پاس ہو گیا۔ پتا چلا جس کے اندر سستی نہ ہو، جس کے اندر محنت پر استمراری ہو، جس کے اندر محنت کا جہد کرنے کا، محنت کرنے کی ہمت ہو، طاقت ہو، حوصلہ ہو، اس نوجوان کو آپ اپنی لڑکی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ لڑکے کا امتحان ہے۔ اگر سوماری ہے ہرگز مت دیا کرو، اگر محنت ٹیمپرری کرتا ہے، 2 دن کام کو جاتا، 6 دن اوڑھ لے کو سو جاتا، ہرگز مت دیا کرو۔ اور اگر محنت کرنے کا خیال ہی نہیں ہے، ہمیشہ باپ کی روٹی توڑتے پھرتے رہتا ہے، چنکھو ہے، منکھو ہے، ایسے لوگوں کو لڑکی ہی مت دیا کرو۔ یہ حضور کے طرف سے اشارہ ہی اس حدیث سے۔ آگے سنو، آگے سنو، لڑکی کے اندر کیا خوبیاں دیکھنی چاہیے؟ لڑکی کے اندر صبر دیکھنا چاہیے، نمبر 2 تقوی دیکھنا چاہیے، نمبر 3 قناعت دیکھنی چاہیے، یعنی کم پیسوں میں زندگی گزارنے کا مزاج ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی زیادہ پیسوں میں زندگی گزارنا، یہ تو دنیا بھر کے عورتیں کرتی ہیں، لیکن خوشی اور غم، اس لیے کہ ہر انسان کا معیار ہمیشہ ایک نہیں ہوتا۔ کوئی اوپر رہتا ہے، بعد میں نیچے آتا ہے، بعد میں اوپر جاتا ہے، بعد میں نیچے آتا ہے۔ ایک عجیب مثال دینے لگے، جس وقت آپ ECG ٹیسٹ کرو، ECG میں کیا ہوتا ہے؟ بے اوپر نیچے، اوپر نیچے، اوپر نیچے، اوپر نیچے، اور یہ کہے ڈیڈ لائن، ایک ہے ڈیڈ لائن۔ جہاں اوپر نیچے کا معاملہ ہو یعنی زندگی ہے، جہاں پر ڈیڈ لائن آ جائے کہا زندگی ختم۔ تو اسی طریقے سے زندگی ہی کہتے ہیں اونچ نیچ کا نام۔ تلک الایام نداولها بین الناس، امیر کو ہمیشہ امیر رہنا ضروری نہیں، غریب کو ہمیشہ غریب رہنا ضروری نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شادی کے وقت غریب تھے، اللہ نے ان کو امیر بنا دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شادی کے وقت امیر تھے، اب غریب ہو گئے۔ ارے بھائی یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دونوں جوڑے میاں بیوی مل کر یہ معاہدہ کرنا چاہیے، جس حال میں اللہ ہمیں رکھے گا اس حال میں ہم خوش رہیں گے۔ اللہ دے تب بھی خوش، اللہ لے تب بھی خوش، اللہ تعالیٰ نوازے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے امتحان لے تب بھی الحمدللہ۔ اسے کہتے ہیں قناعت والی زندگی گزارنے والی ہے کہ نہیں ہے، یہ لڑکی کو آزمانا چاہیے۔ چوتھی چیز فرمایا، لڑکی کے اندر عابدہ ہے کہ نہیں، یعنی اللہ کی عبادت کی عادت ہے کہ نہیں۔ نمبر 5 خادمہ ہے کہ نہیں، یعنی خدمت کرنے کی عادت ہے کہ نہیں۔ یہ 5 چیزیں لڑکی میں دیکھی جائے گی، یہ چیز لڑکے میں دیکھی جائے گی۔ الحمدللہ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد نکاح کا انعقاد ہوتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد ایک بات یاد رکھنا، اطاعت جس کے اندر ہو اس کے اندر ہمیشہ خوشی رہے گی۔ اطاعت جہاں ہے وہاں پر حفاظت بھی ہے، وہاں پر ہدایت بھی ہے، وہاں پر رحمت بھی ہے، وہاں پر برکت بھی ہے، وہاں پر اللہ کی نعمت بھی ہے۔ جہاں اطاعت نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں اطاعت ہے وہاں سب کچھ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بیوی کو مطیع اور فرما بردار ہونا ضروری ہے۔ اور مطیع اور فرما بردار بننے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت نکاح طے ہو جائے تو 2 رکعت نماز ادا کیا کرو اور اللہ سے مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا کرو، اللہ انشاءاللہ نیک صالح بیوی عطا کرے گا۔ جب عطا ہو جائے، جب نکاح کا وقت آئے، جب میں نے قبول کیا کہنے کا نمبر آئے، ایسے موقع پر یہ نیت کرتے ہوئے کہو، یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں۔ ہماری جو نیت ہونی چاہیے وہ کہاں تک؟ جنت تک۔ عام طور پر ہم نیت ہی نہیں کرتے۔ نکاح میں کیا نیت کریں؟ بھئی وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ فرض نماز کی نیت ہے، سنت نماز کی نیت ہے، عید کی نماز کی نیت ہے، جنازے کی نماز کی نیت ہے۔ نکاح میں کیا نیت؟ نکاح میں کیا نیت؟ ارے بھئی نیت یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے اس جوڑے کو، میری اور مجھے اور میری بیوی کو جنتی جوڑا بنا۔ یعنی کیا مطلب؟ صرف ہم دنیا ہی میں میاں بیوی بن کر نہ رہیں، بلکہ اتنی محبت،
ایسی الفت، ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری اور ہم دونوں کے درمیان ایسی انڈرسٹینڈنگ عطا فرما کہ ہمارا جوڑا کہ جنت میں بھی ساتھ میں رہے. یہ نیت جب کریں گے تو قرآن خود کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کی طرف سے آخرت میں فیصلہ ہوگا نیک صالح مردوں کو، نیک صالح عورتیں، نیک صالح عورتوں کو، نیک صالح مرد، یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے یہ بات نیت کر لیں. نیت کرنے کے بعد جس وقت ہم قبول کر لیتے ہیں، فرمایا جب رخصتی ہو سنت کے مطابق رخصتی ہو. عام طور پر رخصتی گڑبڑ میں لوگ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا کو حضرت علی کے ساتھ روانہ کرتے وقت جس شکل میں روانہ فرمایا، توجہ سے میری بات سنو، جس شکل میں روانہ فرمایا اسی شکل میں ہم اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے. ہم اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے. باقاعدہ لوٹے میں پانی لانا چاہیے، پانی لا کے بعد دعا پڑھنا چاہیے ہاتھ ڈال کر، پھر دعا پڑھنے کے بعد سینے پر اور پیشانی پر چھڑکنے کو کہا گیا، چھڑکنا چاہیے. اس طرح ایک عمل ہے، وہ عمل کے ساتھ دعا فرما کر رخصتی کریں، ایک عمل. دوسرا عمل، جس وقت الحمدللہ میاں بیوی کی پہلی ملاقات ہو تو فرمایا اس وقت میں باوضو حجرے میں جائیں. لڑکی بھی وضو کے ساتھ ہو، لڑکا بھی وضو کے ساتھ ہو. وضو کے ساتھ اندر جانے کی جب قبول کے بعد کریں گے. اندر جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا سلام. سلام کرنے سے پہلے ذرا سلام کی مشق کر لیا کریں کہ کس طرح ہم سلام کریں. وہ سلام کیسے ہو؟ مودتوں والا، رحمتوں والا، الفتوں والا اور اس میں نسبتوں والا اور ہر رحمتوں والا سلام ہو. اس سلام سے ایک کشش پیدا ہو جائے بیگم کو تو سلام کریں. جب ترچھی نگاہ سے سلام کرنے کے بعد ہماری بیگم کی نظر ہمارے چہرے پر پڑے تو ہمارا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح کھلا ہوا ہونا چاہیے. وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. تو کیا مطلب؟ آئینے کے سامنے تھوڑی دیر ہم لوگ اپنے چہرے کی مشق کریں، اپنے چہرے کی مشق کریں. جس وقت چہرے کی مشق کریں گے تو ایسے موقع پر پتا چلے گا ہمارے چہرے کے بہت سارے اینگلز ہیں، ان اینگلز میں کون سا اسمائلنگ فیس ہمارا میری بیوی کو پسندیدہ ہوگا وہ ہم کیچ کر لیں، وہ امیج کو ہم برقرار رکھ لیں. اب مسکرالے کو کھڑ جانا نہیں ہے، بے مصلح بچھانا ہے. آگے ایک مصلح ہے، پیچھے ایک مصلح ہے. مصلح بچھانا یہ اہم عمل ہے. یہ پرانے نوشو بھی سنے، نئے نوشواں بھی سنے، ہونے والے نوشو بھی بہت سارے یہاں ہوں گے وہ بھی سنے. پیچھے کے مصلح میں بیگم کو کھڑا کریں، بیگم کہیں، بیگم نیت کرے یا اللہ اس دیواجی زندگی جس طریقے سے میری شروع ہو رہی ہے یا اللہ پوری زندگی میں ان کے تابع ہو کر زندگی گزاروں، اس کی توفیق عطا فرما. شوہر یا اللہ پوری اس دیواجی زندگی کے حقوق ادا کرنے کی مدد فرما، توفیق عطا فرما. نیت کریں، 2 رکعت نماز پڑھائیں، بیگم اقامت کہیں اور یہ امامت کریں. پھر مصلی کو اٹھا کر بیگم کے بازو بچھائیں، کہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، دعا خوب کریں. فرمایا اس دن کی دعا، اس وقت کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. پھر بیگم سے کہ آپ بھی دعا کریں، میں بھی آمین کہتا ہوں. تو پھر فرمایا فجر کی نماز کا اہتمام کرو، اللہ نیک صالح اولاد دے گا. تہجد کا اہتمام کرو، انشاءاللہ اللہ نسلوں میں اولیاء اللہ کو پیدا کرے گا. اللہ تعالی ہم میں شریعہ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر پرانے نوشا بھی اگر یہ کریں تو انشاءاللہ ان کے اندر کی دوریاں بھی ختم ہوں گی. پرانے نوشو بھی مہینے میں ایک بار، 6 مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، جن لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا وہ لوگ ماشاءاللہ آ کر سنانے لگے حضرت الحمدللہ ہمارے بیگم کے ساتھ میں یہ نماز پڑھا، واقعتاً میں فرق محسوس کر رہا ہوں. ان کے اندر کی چڑچڑاہٹ، غصہ، ایسے ویسے باتیں کرنا وہ سب ماشاءاللہ ختم ہو گئی ہیں. دھیرے دھیرے ذرا سدھار میں محسوس کر رہا ہوں. انشاءاللہ ضرور آپ محسوس کریں گے. یہ ایک نسخہ ہے، اس نسخے پر عمل کر کے دیکھیے، اللہ ضرور فائدہ پہنچائے گا. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اجازت ہے؟ الحمدللہ